अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस मंशियात के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। फैसलाबाद में थाना डी टाइप पुलिस ने 40 मन से ज़ायद मंशियात की खेप पकड़कर ये साबित किया है कि इन मौत के सौदागरों को पुलिस किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के मुजरिम कौन में हम आपको दिखाएंगे कि ये खेप कहाँ से आ रही थी, मुल्ज़िमान कौन थे और पुलिस इनके ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है। नाज़रीन, मनशियात फ़रोश यानी मौत के सौदागर हमारी नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतार रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पे इन मौत के सौदागरों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किए हुए है और फैसलाबाद में टीम मुजरिम कौन ने बहुत सी आपको ऐसी कार्रवाइयाँ बताई जिसमें बड़ी बड़ी खेप्स मंशियात की पुलिस ने न सिर्फ रिकवर की बल्कि इन मंशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार करके चालान भी किया। ऐसी ही एक कार्रवाई फैसलाबाद में थाना डी टाइप पुलिस ने भी की है जिसमें एक बहुत बड़ी मिकदार जो है बल्कि एक सीरीज़ चला दी है फैसलाबाद पुलिस ने जिसमें मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। 4 दिनों में 4 पे दर पे कार्रवाइयाँ थाना डी टाइप कर चुका है। हम इस वक्त डी टाइप में मौजूद हैं। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर इमरान बसरा मौजूद हैं, SHO हैं थाना डी टाइप के, जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं, टीम को लीड किया है। कैसे आइडेंटिफाई किए गए, कैसे इनको पता चला कि मनशियात जो है वो इतनी भारी मिकदार में इनके इलाका में इंटर हो रही है, क्या पुलिस की जो है वो पॉलिसी है इस बारे में, क्या पुलिस विज़न रखती है फैसलाबाद को मनशियात से पाक करने के लिए, और इन मुल्ज़िमान ने पुलिस को क्या चकमा देने की कोशिश की, कैसे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, आगे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे होगी, इन सब सवालात के जवाबात हम लेते हैं SHO थाना डी टाइप से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेल डन है फैसलाबाद पुलिस को, वेल डन है थाना डी टाइप पुलिस को कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल का फ्यूचर आप सिक्योर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है। कैसे आपको पता चलता है कि आपके इलाके में ये मनशियात फ़रोश जो हैं ये सरगर्म हो गए हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कैसे पकड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। IG साहब के विजन के मुताबिक RPO CPO साहब की हिदायत पर हम लोगों ने इस इलाके को क्राइम फ्री जोन का अज़म मान लिया है। इस मकसद के लिए हमने आइडेंटिफाई किया कि इधर मंशियात का आजकल जो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। इस हवाले से हमारी सारी जो जड़ है जुराइम की वो मंशियात प्लस जुआ है। उसके लिए हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। जुए के अगेंस्ट हम ऑलरेडी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। इस दफ़ा जो मंशियात का मेन इशू है उस पर हमने कार्रवाई की है। इसमें वारिस नामी एक शख्स था जिसको मैंने और CIA की टीम ने मिलकर हमने इंटेलिजेंस अपने रिसोर्स और प्लस अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए CDRs उनकी ली और उसको बंदे को ट्रैक किया। ट्रैक करके जब हमने उसको पकड़ा तो उससे 40 मन पोस्ट बरामद हुई। बेसिकली ये जो पोस्ट है ये सारी इनकी माँ है, जहाँ से ये सारे मंशियात जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसका जो बेस है वो पोस्ट है। तो उससे अब जब हमने ले ली उसके बाद फिर मैंने गफ़ार उर्फ गफ़ारी जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी था उससे मैंने उसे पकड़ा और उस पर चर्च की 9 C की FIR दी। इसके अलावा 2 और बंदे शोएब और काशिफ जो है उन पर भी मैंने 9 C की FIR दी। 4 दिनों में ये 4 9 C की FIR हम दे चुके हैं और हमारा आइंदा भी इंशाल्लाह ये अज़म है कि हमने अपने इलाके को बल्कि इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को बिल्कुल मंशियात से पाक करना है। इस हवाले से पहले जब मैंने इधर से चार्ज लिया था तो उस वक्त रॉबरी और मोटरसाइकिल जो है ना थेफ्ट, इसकी वारदातें बहुत आम थी। उसमें हमने जो एक्टिव गैंग थे मोटरसाइकिल थेफ्ट और रॉबरी के मैं 4 गैंग को चलान कर चुका हूँ और जो मोटरसाइकिल थेफ्ट है उसका मैं एक गैंग चलान कर चुका हूँ। तकरीबन 12 मोटरसाइकिल्स मैंने उसमें निकाली हैं और तकरीबन राउंड अबाउट 30 के से ऊपर जो है मुकदमात उनको मैं रॉबरी के चलान कर चुका हूँ। अब इमरान भाई, ये जो आपने इतनी बड़ी खेप जो पकड़ी है ये शख्स किस तरह इसको कैरी कर रहा था? क्या किसी व्हीकल पे मूव कर रहा था, क्या किसी जगह पे ये था, आपने वहाँ पे रेड किया है या कहीं पे ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था? क्योंकि इस बड़ी मिकदार में इस मनशियात का यहाँ पाया जाना फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जो पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं वो इस तरह होती हैं कि हम देखते हैं कि जो रिफाइंड शक्ल में हेरोइन आ गई, चर्स आ गई, कोकीन की कोई मिकदार पकड़ ली, लेकिन ये वाला मटेरियल जो है ये बहुत कम होता है कि ये हमारे यहाँ ये पुलिस जो है इसको पकड़े। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको रिफ़ाइन करने के, इसको प्रोसेस करने के भी जो है वो अड्डे होंगे, कोई प्लेटफॉर्म्स बने हुए होंगे जहाँ पे ये इसको किया जाता है। कैसे ये कैरी कर रहा था? आपने ज़ाहिर है इससे कोई इन्वेस्टिगेट भी किया होगा, इसको इंटरोगेट किया होगा।
ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے اس کو کریک کرنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو جب ٹریک کیا تو اس کے میں ہم نے ہیومن ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اس کا جو ہے سیل نمبر وغیرہ لیے، ان سے آگے ان کی ٹریکنگ کی شروع ہو گئی. جب ہم نے اس کو ٹریک کر کے پکڑ لیا پھر ہم نے اس پہ پراپر انویسٹیگیشن کی ہے. اس میں آئندہ انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ کو بہت ساری ہماری ایسی کارروائیاں جو اسپیسیفک اسی بیس پہ ہوں گی وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. شاید ان کو اس وقت منظر عام پہ لانا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو سامنے نظر آئیں گی. یہ عزم، یہ اگر پولیس افسروں کا یہ عزم ہو کہ ہم بہت جلد ان کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائیں گے، تو میرا خیال ہے وہ دن دور نہیں ہے جب یہ میرا شہر، میرا یہ ملک منشیات سے پاک ہو جائے گا. بہت اچھی کارروائی ہے پولیس کی. اچھا عمران بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایریا ہے، جب آپ ایک پولیس اسٹیشن کا چارج لیتے ہیں، ایک SHO کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ منشیات میرے خیال میں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ پوسٹ جو ہے شاید یہ نشوں کی ماں ہے، اسی طرح سے جو کرائم کی ماں ہے وہ یہ منشیات کی لعنت ہے. جو منشیات کے استعمال کے عادی ہیں وہ اس کے حصول کے لیے، اس کو لینے کے لیے، پیسوں کے لیے کرائم کرتے ہیں. اسٹریٹ کرمنلز دیکھ لیں آپ، چوری، تھیفٹ کی اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ زیادہ منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں. دوسرا خطرناک ایلیمنٹ جو ہے وہ اب ہمارے تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے ہماری، اس کو فیشن کے طور پہ لینا شروع ہو گئی ہے منشیات کو. اچھا، ان کی جو برائی کی جڑ ہے وہ منشیات ایک طرح سے ہے. کیا یہ جو 40 من والی منشیات ہے، یہ ایک شخص اس میں گرفتار ہوا ہے، اس نے باقی کا جو ہے کیا بتایا ہے کہ اس کا کرنا اس نے کیا تھا، کس ایریے میں اس نے اسپیسیفک ٹارگٹ کرنا تھا؟ کیا پورا فیصل آباد اس کی زد میں آنے والا تھا، پورا ڈسٹرکٹ اس کی زد میں آنے والا تھا، یا ایک اسپیسیفک ایریا تھا؟ جی بالکل، یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی، بیکاز آپ اتنی ہیوی کوانٹٹی جو ہے وہ یکمشت ایک جگہ پہ نہیں استعمال کر سکتے. اس کے لیے بہت ساری جگہیں جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. انشاءاللہ وہ ساری جگہیں ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کارروائیاں ہوں گی وہ آپ کو نظر آئیں گی اس حوالے سے. عمران بھائی، یہ جو منشیات فروش ہیں خاص طور پہ جو کیری کرتے ہیں، یہ بین الاضلاعی بھی نہیں بلکہ بین الصوبائی لوگ ہوتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے جو مقامی طور پہ سہولت کار ہیں، عام عوام میں پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ پولیس جو ہے صرف مہروں کو پکڑ لیتی ہے، طاقتوروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. اس سلسلے میں بتائیے گا کہ کیا کوئی مضبوط کیس فائل ہوگا جس میں ان کے سہولت کاروں کے گریبانوں میں بھی ہاتھ جائے گا؟ جی انشاءاللہ دیکھیے گا، یہ جب یہ نیٹ ورک کریک ہوگا تو اس کے پیچھے جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ میں مضبوط اور مستحکم اس لیے نہیں لفظ یوز کر رہا کیونکہ جو بھی بندہ یہ اس معاملات میں انوالو ہے وہ مضبوط اور مستحکم تو نہیں ہے کم از کم، کیونکہ سچائی ہی مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اس میں انوالو ہوں گے وہ سبھی اس کی زد میں آئیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا، آپ کا تھانہ ڈی ٹائپ جو ہے یہ فیصل آباد کے ان تھانوں میں ہے جو زیادہ تر شہری آبادی پہ مشتمل ہے. نیچر آف کرائم یہاں پہ کیا ہے؟ کون سا ایسا کرائم ہے جس کا ڈیلی آپ کو جو ہے وہ سامنا رہتا ہے؟ بالکل جی، یہ شراب نوشی، منشیات فروشی اور یہ جو ہے نا تھیفٹ کی وارداتیں یہ ادھر عام ہے. لیکن جب سے چارج سنبھالا ہے ہم نے کوشش کی ہے بیسیکلی اس چیز کو کریک کرنے کی. ابھی میری تعیناتی کے دوران میں کافی سارے منشیات فروشی کے جو ہے نا FIRs دے چکا ہوں. اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ بھی عزم ہے کہ اس چیز کو ہم اپنے علاقے کو ان چیزوں سے پاک کریں، کیونکہ بیسیکلی جب آپ ایک جرم کو روک رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک جرم نہیں اس کے سے ختم ہو رہا ہوتا، اس سے ملنے والے سارے جرائم جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جب آپ منشیات کے حصول کے لیے آپ کو چیزوں کو چرانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو چیزوں کو رابری کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ نے کوئی نہ کوئی ایزی سورس لینا ہے تو وہاں سے آپ نے جا کے منشیات پرچیز کرنی ہے. تو بیسیکلی اس مقصد کے لیے ہم نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بڑی اچھی کارروائی اب تک کر چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اس تھانہ کے حدود کو کرائم فری کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ CIA کی ٹیم کی بھرپور معاونت حاصل رہی. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک SHO کے لیے جس جگہ پہ وہ تعینات ہے وہاں پہ اس کے، جس کو ہم دیسی زبان میں خبری نیٹ ورک کہتے ہیں، لوکل ریسورسز اس کے جو ہوتے ہیں، سورسز جو باقاعدہ اس کے ہوتے ہیں، وہ کتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیشہ تو آپ ٹیکنالوجی کی مدد نہیں لے سکتے. ایک آج کل مجرم ملزمان جو ہیں وہ اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ وہ کرائم شوز دیکھ کے اور وہ سوشل میڈیا دیکھ کے وہ اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا ثبوت نہیں چھوڑتے الیکٹرانکلی خاص طور پہ.
موبائل ہے تو وہ کیری نہیں کریں گے, کوئی انٹرنیٹ سروسز یوز نہیں کریں گے, تو کتنا ضروری ہے ایک ایس ایچ او کے لیے کہ اس علاقے میں وہ جو خبری نیٹ ورک ہے اس کو تیز رکھے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پے در پہ کارروائیاں کی ہیں اس میں آپ کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے, آپ کے جو لوکل ریسورسز ہیں, ان کو آپ نے بھرپور یوٹیلائز کیا؟ بیسیکلی جی انٹیلیجنس بیسڈ جو بھی آپ کارروائی کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے ہیومن ریسورس ہی مینی ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ ہیومن ریسورس نہیں اپنے پروڈیوس کریں گے, جب تک ان سے آگے کارروائی نہیں چلے گی, تب تک آپ کے سارے جو باقی چیزیں ہیں وہ فیل ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے ہیومن ریسورسز پہ ہی بیسڈ کرتی ہے, تو بیسک تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہی ہونے چاہیے. اس سے آگے ہمیں ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو ٹریک کرنے میں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے, نو ڈاؤٹ, اور اس کے بغیر ہم ممکن بھی نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ جو یہ کرنٹ دور چل رہا ہے, اگر ہم چیزوں کو نئی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس حوالے سے ہیومن جو ریسورسز ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی آپ کو یوز کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ میں اگر آپ ٹیکنالوجی بھی یوز کرتے ہیں تو اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار اس. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے جیسے کہا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے, خاص طور پہ منشیات کا. کیا کوئی ایسا وے آؤٹ ہے, کیا کوئی پائپ لائن میں ایسا کوئی ہے, ایس ایچ اوز کو کوئی ایسی انسٹرکشن ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو نوجوانوں کے تعلیمی ادارے ہیں اس میں پولیس جائے, اس میں جو ہیں وہ جا کے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی جائے اس بارے میں؟ کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر جائے گا یا ایک ٹیچر ان کی کاؤنسلنگ کرے گا تو اس کا اور امپیکٹ ہے. ایک یونیفارم والا شخص, ایک نوجوان آفیسر جب جا کے بچوں کو سمجھاتا ہے تو وہ بہت دیر تک اس کو یاد رکھتے ہیں. کیا کچھ ایسا پروجیکٹ ہے پولیس کے پاس کہ وہ نوجوانوں کو جا کے موٹیویٹ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کو کارآمد مفید شہری بننا ہے, آپ کو پولیس پہ ٹرسٹ کرنا ہے, آپ کو پولیس کی آنکھیں, کان اور بازو بننا ہے, نہ اس کے کہ منشیات کا استعمال کریں اور خود کو جو ہے وہ نکارہ کر لیں؟ ایسا کچھ چل رہا ہے؟ اصل بیسیکلی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں موسٹلی لوگ اس کو ایز اے ٹرینڈ یوز کرتے ہیں, فیشن کے طور پر لے رہے ہیں جوئے کو, منشیات کو. اگر یہ منشیات کی لعنت جو ہے وہاں سے ہم ختم کریں گے تو بیسیکلی ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کافی حد تک بچ جائے گی اس سے. اب تعلیمی اداروں کو صاف کرنے کے لیے ہمارے جو افسران بالا ہیں انہوں نے بہت سارے اچھے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. اس میں ہمیں اسپیسیفک طور پہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بالکل منشیات فروشی نہیں ہونے دینی. سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اداروں میں آفیسرز خود جا کے ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جو منشیات فروشی کا اینڈ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, اور اگر آپ کیونکہ ہمارا فیوچر ہے تو آپ اپنے فیوچر کو نہیں برائٹ کرتے, ہمارے فیوچر بیسیکلی وہ ہماری ایز اے قوم جو ہے نا وہ اس کو برائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے افسران جا کے بالکل یہ سیمینارز باقاعدہ منعقد ہوتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بہت سارے ان لوگوں کو جا کے لوگوں کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ بھی یہ معاملہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ بیسیکلی اگر ہم اپنے ادارے صاف کرتے ہیں تو ہماری ایک جنریشن جو ہے وہ صاف نکل جاتی ہے اور وہ آئندہ لوگوں کو روک سکتی ہے. اچھا, 4 دن میں آپ نے 4 9C کے پرچے جو ہیں دے دیے. 9C ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے بتا دیجیے کہ کتنی کوانٹٹی منشیات کی ہو کم از کم تو اس پہ 9C جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ 9C جو ہے نا یہ 1000 گرام سے اوپر جو ہے 9C اپلائی ہو جاتی ہے. 1 kg یعنی 1 kg وزن سے زیادہ جو ہے چرس. اچھا, اس میں ڈفرینٹ جو ہے نا منشیات کی فارمز اس میں ڈفرینٹ لگتی ہے یہ. ٹھیک ہے, جیسے آئس ہے تو وہ 500 پہ ہے, جو چرس ہے وہ 1000 ہے, اور یہ جو ایسے پوسٹ ہے یہ 10 کلو سے 15 کلو تک ہے. تو اس حوالے سے ڈفرینٹ جگہ پہ جو اکارڈنگ ٹو لا ہے اس میں اس کی ہیوی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے جو 9C ہے بیسیکلی, تاکہ جو بندہ اس کا عادی ہے وہ عادی ملزم ہے. 9C کا جو اگر پروو ہو جاتا ہے تو اس کی منیمم اور میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل, یہ اس میں سزائے موت بھی ہے, اور اس کی 10 سال اور 7 سال تک منیمم سزا ہے. ٹھیک ہے, اس میں لوگوں کو بہت ساری سزائیں ہوئی بھی ہیں اور لوگ جیلوں میں ہیں, لیکن کیونکہ یہ بہت پروفیٹیبل کام بن چکا ہے اور لوگوں نے اس کو ایز اے پروفیشن لیا ہوا ہے, تو پھر شاید اس وجہ سے اس کو قابو کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ساری کاؤنٹر کریں گے. کیا پیغام دیں گے ڈی ٹائپ کے لوگوں کو, خاص طور پہ کہ ایز ایس ایچ او اور خاص طور پہ نوجوانوں کو, کہ وہ کیا ایسے اقدامات کریں کہ ایک یہ نشے کی لعنت کو کم کیا جا سکے اور دوسرا کرائم پہ کنٹرول پایا جا سکے؟ بالکل جی, سب سے پہلے تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری جو سب سے ہے نا والدین جو ہیں وہ جو تربیت کرتے ہیں اور ٹیچرز جو تربیت کرتے ہیں, اس حوالے سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو آپ کی تربیت گھر میں یا اسکولز میں ہو رہی ہے نا اس پہ آپ فوکس کریں. بچوں کو ایسی کمیونٹی کا حصہ نہ بننے دیں جہاں پہ وہ ان کو کرائم سے ان کی روشناسی ہو سکے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس حد تک کور کر جاتے ہیں تو ہماری بہت ساری چیزیں کور اپ ہو جاتی ہیں. اب جو بچے کالج چلے جاتے ہیں وہ تھوڑا کمیونٹی ان کی چینج ہو جاتی ہے. کالج میں ٹرینڈ کے طور پر بہت زیادہ لوگ منشیات یوز کر رہے ہیں. تو اگر ان بچوں کو بیسیکلی آپ یہ دکھا دیں، نشئی جو ہے ہمارے ادھر ایک طبقہ جو ہے اسپیسیفکلی اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کی حالت دکھا دیں تو میرے خیال میں وہ خود سمجھیں گے کہ یہ لعنت، ہم نے اس لعنت سے دور جانا ہے. ٹھیک ہے. باقی ہم لوگ وقتاً فوقتاً جو بھی کارروائیاں کرتے ہیں ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، تاکہ جب وہ ان کے ایکسپوزیشن ہو جاتی ہے تو پھر ان کو آگے جیل میں بھجوایا جاتا ہے، تو وہ لوگوں پہ ایک امپیکٹ ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارا یہ کام چلتا رہے گا. اور لوگوں کو اس سے بچانے کا سب سے بہترین حربہ یہی ہے کہ آپ ان کو اس کا اینڈ دکھا دیں کہ یہ فیشن تو آپ ایز اے فیشن تو یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی روڈ پہ پڑے اور آپ کی طرف کوئی لوگ دھتکاری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے. ناظرین، سب انسپکٹر عمران بسرا SHO تھانہ D ٹائپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے ہوئے ہے. 4 دنوں میں 4 9C کی FIRs درج ہو چکی ہیں، ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور بھاری مقدار میں ان کے قبضے سے جو ہے وہ منشیات بھی پولیس نے ریکور کی ہیں. ہمارا نوجوان منشیات کی لت کا شکار ہو رہا ہے. نوجوانوں کو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ یہ ریئلائز ضرور کرنا چاہیے، دیکھنا یہ ضرور چاہیے کہ منشیات کا استعمال فیشن یا دوسروں کو دکھانے کے طور پہ آپ آغاز تو اس کا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کا انجام دیکھیے ایک بے بس اور بھیانک موت کے علاوہ کچھ. فیصل آباد پولیس نے شاید ٹھان لی ہے کہ اب اس شہر میں اور منشیات فروشی کا دھندا نہیں چلے گا. منشیات فروشوں کے خلاف فیصل آباد پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں تھانہ D ٹائپ میں ایک بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی. اس کے علاوہ تھانہ D ٹائپ نے ہی 4 روز میں 4 9C کی FIRs درج کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ فیصل آباد پولیس اب منشیات فروشوں کو سپیئر نہیں کرے گی، نہیں چھوڑے گی. میرے ساتھ اس کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر میاں الیاس موجود ہیں. ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ منشیات فروش کون تھے، کہاں سے لا رہے تھے، کیا اس کا یہ کرنے والے تھے، کیا سب گرفت میں آ گئے ہیں اور ان کے نیٹ ورک کو بریک کرنے کے لیے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے. السلام علیکم الیاس بھائی، آپ کا بہت شکریہ. اچھا بتائیے گا کہ یہ جو منشیات کی آپ نے بہت بڑی کھیپ ایک پکڑی ہے، سب سے پہلے تو شاباش ہے فیصل آباد پولیس کو، آپ کو، کہ آپ نے جو ہے یہ ان موت کے سوداگروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. کیسے آپ کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی کھیپ جو ہے وہ آپ کے ایریا میں ہے اور آپ نے ان کو کہاں سے اریسٹ کیا اور ان کے خلاف ابھی پولیس جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمارے IG صاحب کے وزن، RPO صاحب اور CPO صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک اسپیشل ٹیم نارکوٹکس کے لیے فیصل آباد میں منعقد ہے جو ورک کر رہی ہے. اس میں ایک ہمارے SP صاحب CI ان کی زیر نگرانی یہ منشیات جو تھی یہ پشاور سے بیسک آتی ہے. اس میں ہم نے ایک مختلف ذرائع کو سورس ہمیں استعمال ہوئے، پھر کچھ میں ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے سم وغیرہ کا ڈیٹا لیا، اس میں پھر انفارمیشن ملی کہ یہ آ رہی ہے. تو تب ایک 11 تاریخ کو اس کو سمندری روڈ پہ ناکہ لگا کے گاڑی تھی، ایک ڈالا مزدہ ڈالا تھا، اس میں یہ 40 من ایک منشیات تھی جس کو 40 من ایک بہت بڑی مقدار ہے الیاس بھائی. اور اتنی بڑی مقدار میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں منشیات ہمارے ایریا میں داخل ہو رہی ہے تو پھر میرے خیال میں پولیس افسران کو نہ نیند آتی ہے ٹھیک طریقے سے، نہ بھوک لگتی ہے کہ جب تک یہ موت کے سوداگر ہماری گرفت میں آ نہیں جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کیسے، کس جگہ سے اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کھیپ کو کہاں سے قبضے میں لیا گیا، کتنے لوگ تھے جو پھر آپ نے اریسٹ کیا؟ اس میں میرے ساتھ ایک ہماری ٹیم کے ایک جو ممبر تھے وہ ساتھ شامل تھے. سمندری روڈ پہ ہم نے ایک اس کو ناکہ لگایا، ہمیں انفارمیشن تھی تو جب گاڑی آئی ہے اس کو روکا، روک کے چیک کیا تو اس میں ایک مزدہ ڈالا تھا، اس کو چیک کیا تو اس میں یہ ساری منشیات برآمد ہوئی. اس میں ایک ہی ڈرائیور تھا. اس کے بعد اس کا پیچھے بیک ٹریک چل رہا ہے، اس میں جو پیچھے بھیجنے والے ہیں آگے جن کو جانی ہے وہ سارا ابھی سسٹم چل رہا ہے، تفتیش ہو رہی ہے. انشاءاللہ اور بھی لوگوں کے خلاف مقدمے درج ہوں گے اس میں.
रियाज भाई नॉर्मल ये होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती होती है बकौल इनके कि ये लाखों करोड़ों का जो है इनका ये कारोबार करते हैं मंशियात का, और जब इनको पता चलता है कि हम अरेस्ट होने वाले हैं तो ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये मुज़ाहमत करते हैं। क्या आपको इनकी अरेस्ट के टाइम पे किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? नहीं, वो चूँकि अकेला इसलिए हमें एक ज़्यादा लोग थे, वो नहीं मज़ामत नहीं कर सका, ना उसने मतलब को भाग सका, तो वो पकड़ा गया। बाकी इसके जो बैक ट्रैक हैं वो आगे वाले वो सब के नंबर ऑफ हैं, सब भागे हुए हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी ट्रेस करके उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। ये क्या टाइप थी मंशियात की? आपने पोस्ट बताया 40 मन पोस्ट। जी है, ये पोस्ट है, इससे ये पोस्ट होती है, इसमें सारा फीम चर्स मतलब पाउडर हीरोइन ये सारी इसी से ये एक आगे मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हम सुनते थे कि किसी ज़माने में हमारा जो हमसाया मुल्क है एक, उसमें इसकी बहुत बड़ी काश्त होती है, वहाँ से फिर ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर शायद हमारे जो कबायली इलाका जाते हैं वहाँ पे इसका बहुत बड़ा प्रोसेसिंग था, सिस्टम था, और वहाँ से ये स्मगल होती थी। अब इस क्रूड शक्ल का एक पौधा है, उस पौधे की मतलब जो प्रोडक्ट है उसका हमारे शहरों में आ जाना, तो इसका मतलब तो ये हुआ इलियास भाई कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रोसेसिंग के यूनिट होंगे जो इसको रिफ़ाइन करेंगे, जो इससे हेरोइन अलग करेंगे, जो इससे बाकी चर्स बनाएंगे या बाकी चीज़ों को अलग करने की प्रोसेसिंग होगी। तो पुलिस क्या इस ज़मन में कोई ऐसी फील्डिंग सेट किए हुए है कि उनके ऊपर आँख रखी जाए, उनकी जो है ना वो निगरानी की जाए और फिर उनको अच्छा टाइम आने पे धार दबोचा जाए? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। ये इस बेसिक इसका सारा प्रोसेस है, ये सारे मंशियात जितनी भी किस्मों की है इसी पोस्ट से मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए तैयार होती हैं। बाकी इन लोगों पे नज़र है, इंशाल्लाह ताला अगर कोई फैसलाबाद में कोई ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह ताला उसको लाजमी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा इलियास भाई, ये बताइए कि जब आपका कोई जो नेटवर्क होता है, जैसे मुखबर होते हैं पुलिस के, एक दफ़ा आपको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ शख्स जो है ये मनशियात में किसी न किसी तरीके से मुलविस है, तो क्या फिर उसकी बाकायदा सर्विलेंस की जाती है? क्या उसके मोबाइल को ट्रैकिंग पे डाला जाए, उसके पीछे कोई जो है उसकी निगरानी की जाए ख़ास तौर पे कि जिस वक्त कोई मशकूक हरकत करे उसे धर लिया जाए, या सिर्फ एक ख़बर ही आती है कि जी फ़लाँ जगह से मनशियात आ रही है उसको पकड़ लें? ये ज़रा प्रोसेस बता दीजिएगा कि ये क्या बेसिकली होता है, पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये मनशियात फ़रोश है? नहीं मतलब मिल जाती है, हमें सोर्स मिल गया, उसके बाद उसका डाटा नंबर का CDR भी लेते हैं, उस पर भी वर्क करते हैं, फिर उसकी बंदे की हरकत व सकनात पे भी नज़र रखते हैं। सम टाइम उसके पीछे हमें दूसरे शहर तक भी जाना पड़ता है भी देखने के लिए भी ये किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद बिल्कुल रंगे हाथों फिर पकड़ते हैं ताकि कोई शकम बाकी ना रह जाए। अच्छा, ये इसमें अब मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी क्योंकि आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी इनके ख़िलाफ़? क्या इतना मजबूत केस फ़ाइल कर पाएगी पुलिस के आइंदा इनकी सज़ा देखकर आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो इस तरह का कभी फेल जो है वो करे? जी इंशाल्लाह, इसमें लोगों और भी लोगों के ख़िलाफ़ एक काम हो रहा है, इंशाल्लाह गिरफ़्तार भी होंगे और सज़ा भी होंगे। ये जो मुल्ज़िम आपने अरेस्ट किया है ये क्या इधर का फैसलाबाद का रहने वाला है या कहीं और से इसका ताल्लुक़ था? कहाँ से ये है, या इससे पहले जो है इसका कोई रिकॉर्ड था कोई इस तरह का कि ये मनशियात में मुलविस पाया जाए? नहीं, ये फैसलाबाद का रहायशी नहीं है, ये बेसिक मियाँ वाली साइड का रहायशी है। ये ट्रक ड्राइवर है, मज़दा का ड्राइवर है, ये उधर से एक माल इधर सप्लाई बस करता था। तो इसने बताया नहीं कि ये बेसिकली जाने वाला किसके पास था? वो कहता मुझे वो जो पीछे हैं मतलब पठान, उन्होंने मुझे नंबर इधर में जब पहुंच जाना था मैंने तब उन्होंने मुझे नंबर देना था जिन बंदों का। अब पठान का हम ट्रैक कर रहे हैं उसको, मतलब उसका डाटा से। ज़ाहिर है अब इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद चीज़ें बाहर आएंगी और पुलिस जो है उन तक पहुँचेगी। क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस जो है वो मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ किस तरह के अज़ाइम रखती है? क्या मनशियात फ़रोशों को खुद ही फैसलाबाद को छोड़ जाना चाहिए? जी इंशाल्लाह ताला हमारे अफसरान बाला की हदायत के मुताबिक RPO साहब, CPO साहब, हमारे SP CIA साहब, उनकी हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह हम इन लोगों के ख़िलाफ़ गिरा तंग करेंगे। इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे फैसलाबाद में मनशियात फ़रोश जितने भी हैं।
नाज़रीन कराम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मियाँ इलियास हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी सरबराही में उस टीम ने कार्रवाई की जिसने 40 मन से ज़ायद मनशियात जो हैं वो स्मगल करने की, वो लाने की कोशिश को नाकाम बनाया। एक बड़ा मज़दा ट्रक था जिसके अंदर 40 बोरियां थी और हर बोरी का वज़न तकरीबन 1 मन था। 40 मन पोस्ट जो है वो पुलिस ने ना सिर्फ उसको रिकवर किया है बल्कि एक मुलजिम भी गिरफ़्तार कर लिया है और उस मुलजिम से अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पूरे नेटवर्क को पुलिस क्रैक करेगी और तमाम कल्प्रिट्स को गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाएगी। नाज़रीन इकराम, मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है और ये वो दीमक है जो हमारे मुआशरे को खोखला कर रहा है। क्या नुकसानात हैं मनशियात के इस्तेमाल के, किस तरह से इसकी डिमांड एंड सप्लाई जो बढ़ती हुई चेन है रोज़मर्रा की बुनियाद पर फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी खेप्स जो है वो रिकवर कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा ये सिलसिला। मनशियात रोज़मर्रा की बुनियाद पर फैसलाबाद में दाखिल हो रही हैं। पुलिस वाले कुछ रिकवर भी करते हैं, लेकिन अगर ये बड़ी मार्केट है, अगर इसमें ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि यहाँ पे मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल एक ख़तरे की घंटी ज़रूर बजा रहा है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर मिसेज़ समरीन अफजल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ये हमारी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहा है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो है चूज़ किया और हम इस पे बात करेंगे। डेफ़िनेटली ये एक इस तरह की चीज़ है, आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक आग है, जिस तरह से फ़ायर सेटिंग हो जाती है और सारे मुआशरे को, और आप ये कहें कि हमें इस चीज़ के लिए बड़ा सीरियसली इसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैं एज़ ए प्रोफेशनल इसको देखूं या कोई हम अपने घरों में भी, क्योंकि हमारी ही तरह के यंगस्टर्स या आप ये कहें कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े जो हैं वो इस तरफ जो है इसमें ट्रैप होते जा रहे हैं और इसके बहुत सारे आप ये कहें कि साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल और आप कहें कि फ़िज़िकली हमारी हेल्थ के ऊपर बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। जनरली तो ये है कि बहुत सारी बीमारियों की वजूहात भी है और मुझे ऐसे लगता है कि सोशली तो क्राइम रेट भी जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। दूसरी बात एक चीज़ समझने की नफ्सियाती एतबार से ये है कि जहाँ पे आपकी अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल भी आप का एक कांटेक्ट जो है वो रियलिटी से ब्रेक होता है और आपको इस चीज़ की तमीज़ नहीं रह जाती है कि ये हमारे पेरेंटल फिगर हैं या हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है, या हम रिश्तों की पहचान जहाँ पे भूल जाएं और वहाँ पे फिर उसका आप ये कहें कि उसकी रिस्पेक्ट भी जाती रहे। क्योंकि हमारे यहाँ ना, मतलब इस तरह से मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो लोग रिपोर्ट होते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, कोई ना कोई आप देखें कि उनका कोई ना कोई फैमिली रोल भी है और सोशल रोल्स भी हैं, उसमें हर जगह पे ही प्रॉब्लम्स आते हैं। और अभी तो हमने देखा है कि जिस तरह से कोई आप ये कहें कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना या ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली जब कोई पर्सन ड्रग यूज़ कर रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी आप ये कहें कि पर्सनैलिटी के इश्यूज़ भी एसोसिएटेड होते हैं। यानी कि आप ये कहें कि बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली जिस एस्पेक्ट से भी हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो आप ये कहें कि शख्सियत में भी कहीं ना कोई कमी रह जाती है, या फिर आप ये कहें कि कोई एंटी सोशल टेंडेंसीज़ भी होती हैं, यानी कि क्राइम की तरफ और रूल्स और रेगुलेशंस को ना फॉलो करना, इम्पल्सिव एक्ट की तरफ चले जाना, कई दफ़ा ड्रग के यूज़ से और कई दफ़ा ड्रग के यूज़ की वजह से भी होता है। और आप ये कह लें कि इन रिटर्न आप उसको, आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स भी जो हैं उस तरफ लेके जा रही होती हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अभी जो रिसेंट जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं जिसमें 40 मन के करीब जो है वो मनशियात रिकवर किए हैं पुलिस ने, अच्छा इसको जो ड्रग यूज़र्स हैं उसको जस्टिफाई बड़े अजीब तरीक़ों से करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो कहते हैं जी हम इसको कंसंट्रेशन के लिए जो है हमें पढ़ाई पे बड़ा वो हम तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं इसकी वजह से जब हम ड्रग्स लेते हैं। इसी तरह कुछ ड्राइवर हजरात हैं जो चर्च एक स्पेसिफिक है, वो कहते हैं जी हमसे गाड़ी नहीं चलती जब तक हम इसकी, ये क्या लोगों की मेंटालिटी है, क्या इसके पीछे है, क्या वाकई किसी किस्म का कोई ड्रग जो है वो इंसान को सपोर्ट कर सकता है किसी भी मैटर में? देखें, पहली बात तो ये है कि सोशल प्रेशर कह लें या आप ये कहें स्टडी का प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर्स हैं या कोई वर्क का प्रेशर है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो इंसान में वैसे ही आप ये कहें कि एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। उस प्रेशर की वजह से जो ड्रग्स का यूज़ है बेसिकली, ठीक है,
وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سپورٹ کرتی ہیں. آبویسلی وہ چیز پہلے جو بھی پرسن اس کو یوز کرتا ہے اس کی مس یوز میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مس یوز کرتا کرتا وہ ایبیوز کی طرف چلا جاتا ہے, اور ایبیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈپینڈنسی ہو گئی ہے اور اس کے بغیر جو ہے سروائیو کرنا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. تو سم ہاؤ جو آپ نے یہ چیز ایلیبریٹ کی ہے کہ جیسے ڈرائیور حضرات ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, تو دیکھیں امیجیٹ جو ان کو اس کا آؤٹ کم چاہیے ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, مطلب فار ایگزامپل اگر اس نے ساتھ ساتھ, میں تو یہی کہوں گی کہ اسکیجولائز کر کے اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کیا ہے اور ایٹ اینڈ آف دا ڈے برڈنائز ہو کے اس کو اسٹڈی کر رہا ہے اور دن رات جاگ رہا ہے, تو وہ تو ویسے بھی سائیکولوجیکل ایشو ٹریگر کر دے گا. اور اس پہ سے کوئی اس طرح کے ڈرگس کا یوز کرنا جس سے نیند ختم ہو جائے, انسان کی بھوک بھی پھر ختم ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کے بایولوجیکل فنکشنز جو ہیں وہ فلی امپیکٹ کر جائیں اس پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ کتنی دیر خود کو جگا کے کام کر سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ ہم لوگ بھی یا آپ لوگ بھی, جو بھی جس کا بھی جو پروفیشن ہے, اس کو ایک بریک بھی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ 7 to 8 آورس کی سلیپ بھی لیں پراپرلی, اور آپ یہ کہیں کہ ہیلدی وے میں اپنے پیٹرنس کو فالو کریں گے تو ہی چیزیں جو ہیں وہ ایک نارمل سائڈ پہ جاتی ہیں. ادروائز تو آپ یہ کہیں کہ نیگیٹو چیزوں کے نیگیٹو ہی امپیکٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بات کہ پہلے جب یہ منشیات ریکور ہوتی تھی یا ان کے جو یوزرز تھے, اینڈ یوزر جو ہوتا ہے وہ نارملی الٹریٹ لوگ تھے, وہ جرائم پیشہ افراد ہوا کرتے تھے, لیکن اب جس طرح پولیس ان کو پکڑتی ہے اور ان کا جو ایریا دیکھتی ہے, ہمارے پوش ایریاز میں خاص طور پہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈکشن کا شکار ہو رہی ہے. ایسے پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے جو ہیں وہ آئس, چرس, افیون, اس کو وہ نشہ سمجھتے نہیں ہیں, اس کو ایک فیشن کے طور پہ لے رہے ہیں. یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ جی دیکھیں, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب پڑھے لکھے لوگوں کا, یا پھر آپ یہ کہیں کیونکہ ہماری یوتھ نے ہماری نیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ یہ کہیں کہ اس چیز کو کنفیوز کر دیا ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ ایڈکشن کے زمرے میں انٹرٹینمنٹ کو لے لیا گیا. پہلے اچھا کھانا, کسی سے پازیٹیولی سوشلائز کرنا یا کچھ اچھے انٹریکشنز جو ہیں اسی کو ہی پازیٹیو کنسیڈر, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ایڈکٹیو پوٹینشیل والی جو چیزیں ہیں, پارٹی ڈرگز ہیں جو کہ صرف پارٹی کے لیے ہی یوز کی جاتی ہیں, اور انہوں نے انٹرٹینمنٹ کو اس کے ساتھ کنفیوز کر دیا ہے. بیسیکلی ہمارے تو سلوگنز بھی ہیں, سائیکولوجیکلی بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ جو ہے دیٹ از سیپریٹ تھنگ, اس کو ہم جنرلی ویسے بھی آپ یہ کہیں کہ انجوائے کرنے کے ڈفرینٹ اور طریقے ہوتے ہیں. اور جب ایک بچہ بالکل ہی ایڈولسنس میں ہے اور وہ پارٹیز جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں اس کو ارینج کر رہے ہیں, اور اسی کے اندر آپ یہ کہیں کہ یہ ماڈرن چیزیں جیسے ویپ ہو گیا یا آپ یہ کہیں کہ پوڈ کا یوز جو ہے, بیسیکلی دس از دا روڈ میپ ٹورڈز ایڈکٹیو پوٹینشیل والی جو ڈرگز ہیں. اور پھر یہ آئس ہو گئی اور کینیبس کا یوز ہو گیا. ایون میں یہ کہتی ہوں کہ کوکین کبھی بھی ہمارے ہاں اس طرح سے پہلے بڑا ایکسپینسو, لیکن اب اس کے بھی ڈیریویٹیوز اس طرح کے آگے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تمام جو ایکسپینسو ڈرگز ہیں یہ آپ یہ کہیں کہ ہر فورم پہ ڈفرینٹ وے میں ڈفرینٹ پرائزز پہ اویلیبل ہیں جس کو لوگ اویل کرتے ہیں. اور کئی لوگ تو اس کو اسٹیٹس کا سمبل بنانے کے لیے, جو کہ ٹوٹلی رانگ ہے. دس از ناٹ دا اسٹیٹس, بیسیکلی یہ آپ کی ڈپینڈنسی اور الٹیمیٹلی لانگ ٹرم آپ کو نہ تو آپ اس کی وجہ سے کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری زندگی میں کچھ گولز ہوتے ہیں, مطلب اگر ہم نے گھر کے لیول سے نکلتے ہیں تو آپ ذرا ایک سوسائٹی بھی تب بلٹ اپ ہوتی ہے جب اس کی ایجوکیشنل اسٹیٹس اور آپ یہ کہیں کہ اس کے انوائرمنٹ میں ہیلدی جو ہیں چیزیں اس کو آپٹ کیا جائے, رادر دین کہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے پھر تو ہم معاشرتی لحاظ سے بہت تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جو مطلب آپ نے صورتحال جو ہے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے پیرنٹس کو بہت ویجیلنسی کی ضرورت ہے. اپارٹ فرام دیٹ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہ اکیڈیمیکلی اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہاں پہ اویئرنیس سیمینارز بھی ہوں اور بچوں کو صحیح وے میں اس کے کانسیکوینسز کے ریگارڈنگ جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے. اور پڑھائی کے لیے بھی میں تو یہی کہوں گی کہ اسٹڈی کا پریشر جو ہے الٹیمیٹلی اس کو کتنا لمبا آپ یہ کہیں کہ کرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ تھوڑا سا آپ منزل پہ ذرا سپیڈ سے نہیں بھی پہنچ پا رہے ہیں تو ذرا سلو چلے جائیں, لیکن ہیلدی پیٹرنس کو نہیں چھوڑیں. ناظرین کرام, ڈاکٹر مسز سمرین افضل ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر نفسیات ہیں, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ نشے کا استعمال کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور یہ نہ یہ کسی مرض کا حل ہے. ہماری نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا رجحان جو ہے یہ صرف اور صرف
معاشرے کی تباہی کا ایک علام ہے. اگر یوزرز کم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی موت کے یہ سوداگر اپنی مارکیٹ کو خالی سمجھتے ہوئے ایسی اشیاء کو لانے اور بیچنے سے باز رہیں گے. آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد پولیس نے منشیات کی ایک بڑی کھیپ پکڑ کر ملزم کو گرفتار کیا. ملزمان جو موت کے سوداگر ہیں, جو ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں یہ زہر انڈیل رہے ہیں, انہیں فیصل آباد پولیس کسی طرح کی سپیس دینے میں بالکل بھی تیار نہیں ہے. اور فیصل آباد پولیس کی منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ایک بہترین حکمت عملی ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.